ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں آپ کو ایک بندر نچانے والا ملا۔ آپ اسے دیکھ کر رک گئے اور اس کے پاس چلے گئے۔ سارے لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے مداری ختم کی تو آپ اس کے پاس گئے اور اس سے جا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں قلندر ہوں۔ دراصل اس زمانے میں تماشا دکھانے والوں کو قلندر کہتے تھے۔ اس کا یہ جواب سن کر آپ مسکرا پڑے۔ آپ کا مسکرانا اس آدمی کو ذرا اچھا نہ لگا۔ اس آدمی نے پھر آپ کو سوال میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ آپ کا یہ جواب سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس کوئی بندر، نہ آپ کے پاس کوئی ڈگڈگی ہے اور نہ ہی آپ کوئی تماشا کرتے ہیں۔ دیکھنے سے آپ ایک معزز آدمی لگتے ہیں۔ آپ کیسے قلندر ہوئے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے مسکرائے اور فرمایا تم اپنا کرتب دکھاؤ، پھر میں تمہیں اپنا دکھاؤں گا۔ اس نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی اور زور زور سے بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی پر اس کا بندر ناچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا کرتب ختم کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا چلیں اب آپ اپنا دکھائیں۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ پاس پڑے دو درختوں پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ ان درختوں کے نیچے سے گزرو، یاد رہے کہ ان کے نیچے سے گزرنے کے بعد واپس پیچھے نہیں دیکھنا۔ اس کے درختوں کے نیچے سے گزرنے کے بعد جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی ہو۔ نہ کوئی وہاں سورج اور نہ ہی کوئی گرد و غبار تھی۔ سامنے قدرت کے خوبصورت مناظر تھے اور نہ ہی وہاں کا موسم گرم اور نہ ہی ٹھنڈا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو اسے بہت بڑا لشکر نظر آیا۔ اس نے دل میں سوچا آج تو کوئی خیر نہیں۔ تھوڑی دیر بعد لشکر اس آدمی کے پاس آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کے بولنے سے پہلے اس لشکر کا سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ سلطنت کو آپ کی ضرورت ہے۔ ملکہ کا آپ کے بغیر برا حال ہو گیا ہے۔ آئیے اپنے گھوڑے پر بیٹھیں اور اپنی سلطنت واپس چلتے ہیں۔ 200 مداری والا آدمی جب اپنی سلطنت میں پہنچتا ہے تو اپنے محل کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا ہے اور وہ حیرانی سے ان چیزوں کو دیکھنے لگا۔ وہ آدمی جب اندر داخل ہوا تو وہاں ایک خوبصورت عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی خوشی کے مارے جھوم اٹھی اور کہنے لگی کہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم سب آپ کے لیے یہاں بہت فکر مند تھے۔ 200 یہ ماجرا دیکھ کر وہ مداری والا حیران رہ گیا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اس پر کیسے اتنا مہربان ہو گیا۔ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت پہاڑ اور یہ خوبصورت ملکہ یہ کس کی ہے؟ اور یہ سب مجھے بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ مداری والا نہا دھو کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے بچے ہو گئے اور وہ اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو گیا۔ شہزادے بڑے ہو گئے اور وہ مداری والا آدمی بوڑھا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ذائقہ چلا گیا اور وہ بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھا ایک درخت کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا۔ وہ شخص ان دو درختوں کے پاس سے گزرا اور اسے خیال آیا کیوں نہ میں ان درختوں کے پاس جا کر دیکھوں کہ اس دن ایسا کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ ان درختوں کے پاس پہنچا تو سارے کا سارا زمانہ بدل گیا۔ وہی وقت پرانا واپس آ گیا اور وہ شخص حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچا۔ اس کا پرانا وقت سب بدل گیا تھا۔ اس کی ملکہ، اس کے شہزادے اور اس کی بادشاہت سب پیچھے رہ گئی تھی۔
اور وہ پہلے کی طرح ویسے ہی اپنے بندر اور ڈگڈگی کے ساتھ حضرت شہباز قلندر کے پاس پہنچا۔ اسے سب یاد تھا اور وہ حیران تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیسے ہوا۔ اس نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور کہنے لگا، میرے شہزادے، میری ملکہ اور میری بادشاہت کہاں گئی؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ صرف ایک تماشا تھا، ایک تماشا تم نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے تمہیں دکھایا۔